بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید میں یہ اعلان کروایا کہ جو آدمی ایسا ہوگا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کچھ باتیں کہے گا وہاں نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں ملنے کے بعد۔ پہلی بات تو گزشتہ درس میں عرض کر چکا کہ وہ یوں کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، میرا حساب کتاب کیا ہی نہ جاتا، مجھے میرے اعمال کے بارے میں خبر نہ دی جاتی کہ میں نے دنیا کے اندر کیا کیا کیا۔ آج کے سبق میں دوسری گفتگو ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے علم ہی نہ ہو پاتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا جو پچھلے سبق میں آ چکا۔ آج کے سبق میں دوسری چیز ہے کہ مجھے خود پتہ نہ چلتا کہ میرا کچا چٹھا کیا ہے، کیا 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 میں نے دنیا کے اندر، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ اب تیسری بات جو وہ کہے گا وہ یہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہ جو مجھے پہلے موت آئی تھی وہی موت میری برقرار رہتی، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ نہ کیا جاتا۔ یہ جو منہ مجھے دیکھنا پڑا ہے یہ اسی بنیاد پر کہ مجھے دوبارہ پیدا کیا گیا۔ وہ جو پہلی موت نے میرا کام تمام کر دیا تھا اور میں مٹی میں ریل مل گیا تھا، بس وہی موت باقی رہتی اور مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ احادیث کریمہ کے اندر بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مرنے کے بعد تمہیں زندہ ہونا ہے، جس کی تفصیل لفظ بعث کے اندر موجود ہے۔ بعث، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، باعث سا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا کیوں کرے گا؟ یہ بتلانے اور جتلانے کے لیے کہ ہم عادل ہیں، عدل کرنے والے ہیں، کسی کا حق مارنے والے نہیں ہیں۔ جس نے جتنی محنت اچھے انداز میں کی ہے اس کو اتنا ہی اچھا اجر ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود ارشاد فرمایا کہ اس کا ہمارے پاس واپس آنا بہت بڑھیا ہوا، اس کے حق میں بہت بڑھیا ہوا۔ اللہ نے سورہ کہف کے اندر بھی یہ مضمون بیان فرمایا، وَحَسُنَتْ مُرْتَقَبًا، اس کا آنا بہت بڑھیا ہوا۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب زمین کے اندر یہ انسان جاتا ہے تو زمین بھی اس اچھے آدمی پر فخر کرتی ہے، اور ساتھ میں جب یہ برا آدمی جاتا ہے تو زمین ظاہر ہے کہ اس کے اوپر لعن طعن کرتی ہے۔ قرآن مجید میں تو کہا گیا کہ ایسے انسان پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، فما بکت علیہم السماء والارض۔ لہذا وہ جو مجھے پہلے موت آئی تھی، یا لیتہا کانت القاضیہ، بس یار میں تو مرا کا مرا رہ جاتا، پڑا کا پڑا رہ جاتا،
اچھا یہاں نہ ماں دکھ رہی ہے نہ باپ دکھ رہا ہے، ایک بھگدڑ سی مچی ہوئی ہے۔ وہاں میدان حشر کے اندر کون پرسان حال ہوگا؟ کوئی بھی نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ وہاں تو کوئی جگری دوست دوسرے جگری دوست کے کام آنے والا نہیں۔ ماں سگی اولاد سے، سگی اولاد ماں سے بھاگے گی۔ کسی طرح ماں یہ چاہے گی کہ میں اپنی ساری اولاد کو قربان کر کے اس جہنم سے بچ جاؤں۔ دنیا کے اندر جو ماں بچے کو گلے سے لگاتی تھی، اس کو پیار کرتی تھی، ساری قربانیاں دیتی تھی، وہاں یہ کیفیت ہوگی۔ لہذا یہ تیسری بات کہے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ۔ پھر اس کے بعد میں اپنی مالداری کے گمان میں سینہ نکال کر چلتا رہتا تھا، مونچھوں کو تاؤ دے کر چلتا تھا، اپنے برابر کسی کو سمجھتا نہیں تھا، دین کے کام میں رکاوٹیں ڈالتا تھا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ قرآن میں ہے، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ۔ ہم ایسے آدمی کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹاتا ہے، روکتا ہے، اللہ کے کام میں یعنی اللہ کے دین کے کام میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، روڑے ڈالتا ہے، رکاوٹیں سامنے لاتا ہے، اللہ نے فرمایا عذاب پر عذاب، عذاب پر عذاب، ایک عذاب نہیں، زدناہم عذابا فوق العذاب، ایک عذاب سے بڑھ کر دوسرا عذاب، اور دنیا میں ہی اس کا مزہ چکھا دیتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، 21ویں پارے میں سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر یہ آیت ہے۔ ہم تو بڑے عذاب سے پہلے یار دنیا میں ہی سب سے پہلے ذلت کا طوق اس کو پہنا دیتے ہیں۔ چہرے سے پتہ چلتا ہے یہ خبیث آدمی ہے، چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ برا آدمی ہے، چہرے کی نحوست بتا دیتی ہے کہ یہ برا آدمی ہے۔ یہ اپنی ذات سے پہچانا جاتا ہے کہ اللہ کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے دین کو پسند نہیں کرتا، دین کے خادموں کو پسند نہیں کرتا، دین کے مبلغین کو پسند نہیں کرتا، دین پڑھنے پڑھانے والوں کو پسند نہیں کرتا، رکاوٹیں بنتا ہے۔ ایسے آدمی منافق بھی ہوتے ہیں، اور ایسے آدمی دو موئے ہوتے ہیں، دو موئے، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الناس ذو الوجہین یاتی ہؤلاء بوجہ ویاتی ہؤلاء بوجہ، سب سے بدتر لوگوں میں وہ انسان ہے جو دو منہ والا ہو۔ کیا مطلب؟ دو رخ والا ہو، اس کے منہ پہ اس کی اور اس کے منہ پر اس کی کرتا ہے۔ دنیا کے اندر یہی تو ہو رہا ہے آج کل، مسافہ بھی کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور دل میں کینہ بھی رکھ رہے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، کیا زمانے نے پلٹی کھائی ہے اور کیا زمانے کے لوگوں کا حال ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں دل کے اندر کینہ رکھنے سے، کپٹ رکھنے سے منع فرمایا، اور اس کو حرام فرما دیا کہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے، سیدھے اللہ تبارک و تعالی عذاب کے اندر گرفتار کرے گا، کیونکہ یہ دل اللہ نے نورانی رکھنے کے واسطے بنایا ہے، اور کینہ کپٹ سے ظلمت آتی ہے، کینہ کپٹ سے اندھیرا آتا ہے، تو منہ پر کچھ اور پیچھے کچھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شر الناس فرمایا۔ اس کے بعد مال کے زعم میں، مال کے گمان میں دنیا کے اندر غریبوں کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، کمزوروں اور مسکینوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، جیسے آج کل بھی ہو رہا ہے، جیسے آج کل بھی ہو رہا ہے۔ غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے، مسکینوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جو بڑے نیتا ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، ان کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے، ان کو ریسپیکٹ کر کے ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے، اور
ان کو بنظر حقارت نہیں دیکھا جاتا، بڑے بھائی چودھری صاحب ہیں، بڑے مالدار صاحب ہیں، اور یہ ایم ایل اے ہیں اور ایم پی ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں، ڈبل پیسے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی پسند نہیں کرتا۔ کتنے دن کی کرسی ہے ان کی؟ کیوں صاحب کتنے دن کی کرسی ہے؟ وہ بھی بھیک مانگنے سے ملی ہے، گھر گھر محلے محلے جا کر ووٹ مانگے ہیں، یہ کرسی کہلاتی ہے کوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے چاہنے والے بندوں کو ایسی تاثیر عنایت فرما دیتا ہے کہ بوریے پر بیٹھتے ہیں اور دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یہی شان ہے بادشاہت کی۔ جتنے اولیاء کرام گزرے اور جتنے صحابہ گزرے، صورتحال ہی دیگر گوں تھی، انہوں نے اس دنیا کو منہ نہیں لگایا، اس پیسے کو منہ نہیں لگایا، اس مال و دولت کی جانب میلان نہیں رکھا۔ ان کی شان ہی عجب ہوتی ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مسلمانوں جھکے رہتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک مصر جب فتح ہو رہا تھا تو وہاں کفار اور مشرکین سے صحابہ نبردآزما تھے، اور ان فقیر نادار صحابہ کے پاس کچھ ہوتا تو تھا نہیں۔ کیا ہوتی تھی؟ اللہ کی محبت، قرآن پاک کی محبت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ دل کے اتنے غنی اور اتنے بڑے مالدار کہ جنگ میں جانا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن سواری نہیں ہے، اونٹ خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، گھوڑا خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہی سواریاں تھیں۔ قرآن کا آخری رکوع 10ویں پارے کا یہ بتلاتا ہے کہ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے ہیں کہ بھائی گنجائش نہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تو قلت لا اجد ما احملکم علی تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، کہ یہ روتے ہوئے جاتے ہیں، رنج و غم کے مارے چلے جاتے ہیں کہ یار ایک تو موقع آیا تھا جام شہادت نوش کرنے کا، اور وہی ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مالداری نہیں ہے، اور پھر کوئی ملتا بھی نہیں کہ ہمیں جناب سواری دے دے۔ جذبہ بہت ہے۔ جیسے کبھی کبھی کسی آدمی کے دل میں پڑھنے کا بہت جذبہ ہوتا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے کا، قرآن پاک حاصل کرنے کا، لیکن بیچارہ اتنا پور، اتنا غریب ہوتا ہے کہ وہ جناب تعلیم حاصل نہیں کر پاتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر، ہر طرح کے آدمی ہیں۔ لہذا قلت لا اجد ما احملکم علی، آپ یوں فرما دیتے ہیں کہ میرے پاس تو سواری موجود نہیں۔ لہذا وہ آنسو بہاتے ہوئے جاتے ہیں، روتے ہوئے جاتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ جنگ میں حصہ نہ لے سکے، غزوے میں حصہ نہ لے سکے، جہاد کے اندر حصہ نہ لے سکے۔ کتنا بڑا فرق ہے صحابہ میں اور ہم میں مسلمانوں۔ وہاں کس قدر جذبہ خدمت دین تھا، کس قدر اپنے دین پر، اپنے اللہ پر، محبوب پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مر مٹنے کا کتنا جذبہ موجود تھا۔ دامے درمے قدمے سخنے، ہر طرح مر مٹنے کا جذبہ تھا۔ اور قربانی کسے کہتے ہیں؟ اپنے تن من دھن کو فنا کر دینے کا نام ہی تو قربانی ہے۔ اور بھائی محبت تو یہی ہے کہ تن کو بھی لگا دے، من کو بھی لگا دے اور دھن کو بھی لگا دے۔ جیسے صحابہ کرام نے یہی معاملہ کیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر سن 9 ہجری میں جب عیسائیوں سے مقابلہ تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، سخت گرمی کا زمانہ، جیسے اس وقت گرمی پڑ رہی ہے، اس سے بھی زیادہ گرمی، اور مکہ مکرمہ کی گرمی تو ویسے بھی زیادہ مشہور، اور اس علاقے کی گرمی پہاڑی علاقہ ہے، وہ گرمی ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ دنیا میں کئی مقامات ایسے ہیں
کہ اتنی سخت ترین گرمی پڑتی ہے کہ آٹا گوندنے کے بعد روٹی پتھر پر ڈالی جائے تو وہ سک جاتی، روٹی تیار ہو جاتی، آگ کی ضرورت نہیں پڑتی، شاید آپ کو یاد ہو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ کے عجائب اور غرائب دکھاتا رہتا ہے۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر فرمایا کیسے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو گرمی پڑتی ہے اس گرمی کو آدمی تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے اللہ کے لیے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے گھر اور اللہ کے گھر کے قرب کا معاملہ ہے، نزدیکی کا معاملہ ہے۔ لہذا جنگ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا کہ بھئی جس کے پاس جو چیز ہے لے کر آ جاؤ۔ اب اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی وسعت کے مطابق سارے صحابہ نے حصہ ڈالا۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا اور پھر غربت بہت تھی۔ کون سی سن کی بات کر رہا ہوں؟ سن 9 ہجری، غزوہ تبوک۔ آج بھی یہ مقام تبوک کے ہی نام سے ہے، اور اب یہ مقام ملک شام میں نہیں، سعودیہ کے احاطے کے اندر آ گیا ہے۔ تبوک اس زمانے کے اندر ملک شام کے اندر تھا۔ ظاہر ہے کہ 1400 سال کے اندر بہت بڑا انقلاب برپا ہوا، جیسے کبھی کراچی ہمارے ہندوستان میں ہوتا تھا، بھئی لاہور ہمارے ہندوستان میں تھا کہ نہیں، پشاور ہمارے ہندوستان میں تھا، راول پنڈی ہمارے ہندوستان کے اندر تھا۔ اب 1947 کے اندر یہ ڈیوائیڈ ہوا، پاکستان میں چلا گیا۔ تو اسی طرح 1400 سال کے اندر بہت سے مقامات ادھر سے ادھر ہوئے۔ تو سخت غربت، فاقوں کا دور تھا۔ یہ کس نے گواہی دی؟ تاریخ کی کتاب نے نہیں، بلکہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس کی گواہی دی۔ منافقین تو پہلے سے ہی کٹ گئے۔ کیوں؟ جگہ مختلف مقامات کے بہانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بیان کرنے لگے، حضور ہماری بیوی کی طبیعت خراب ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور میں تو سمجھ نہیں سکتا اور یہ نہیں کر سکتا اور وہ نہیں کر سکتا۔ یہ کون لوگ کہہ رہے تھے؟ منافقین، جن کے دل میں کفر تھا اور زبان پر کلمہ۔ دو موئے کمبخت، دو موئے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر کہ چونکہ منافقین نے بہت ستایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھیں جی، ایک تو آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے، شترو، کھلا ہوا دشمن۔ بھئی کھلے ہوئے دشمن سے تو آپ بچ سکتے ہیں، لیکن جو دوست کی شکل میں دشمنی کرے اس سے کیسے بچیں گے؟ ایسے دوست بہت خطرناک ہیں جو آستین کا سانپ بنے رہتے ہیں، منہ پر تعریف کرتے رہتے ہیں اور اندر اندر کینہ، کپٹ، بغض و عناد، دشمنی، عداوت۔ اللہ پاک ہمیں اور سب کو، ساری امت کے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ان لوگوں نے کافی ستایا اور صحابہ کو بیوقوف کہا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ میں ہم ان جیسے بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، شاگردوں کو کیا کہا؟ بے وقوف کہا۔ توبہ توبہ۔ لہذا چونکہ بہت ستایا تو اللہ پاک نے سزا بھی ایسی رکھی۔ دوزخ کا سب سے نچلا حصہ، دوزخ کا سب سے نچلا حصہ۔ اب دیکھیں، پہلی دوزخ، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں۔ اب چھٹی کے اندر بھی گرمی، پانچویں کے اندر بھی گرمی، اوپر کی ساری دوزخوں کے اندر گرمی۔ تو ان ساری دوزخوں کی تپش سب مل کر ساتویں میں، اور ساتویں خود گرم ہے۔ کہ بھئی آپ کو معلوم نہیں کہ اگر آپ کے کسی کمرے کے اندر اوپر چھت پر کوئی عمارت بنی ہوئی نہیں تو تپتا نہیں تپتا ہے وہ؟ کیوں بھئی تپتا ہے نہیں؟ یہ تو آپ محسوس کرتے ہیں۔ اوپر عمارت بن جاتی تو نیچے کی چھت تپتی نہیں ہے، تپش نہیں آتی۔
تو اس لیے منافقین کی سزا بھی یہ رکھی گئی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافقین سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے اور ان کے لیے کوئی مددگار وہاں پر روئیں گے چلائیں گے لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ میاں کس نے دیکھی ہے آخرت یار، کس نے دیکھی ہے یار یہ چیز اور وہ چیز، اب مولویوں کے افسانے ہیں اور ڈھکوسلے بازی ہے۔ یہاں تو ایک بات تو بالکل طے ہے، ڈھکوسلے بازی ہے کچھ بھی ہے لیکن موت تو تجھے یقینی آنی ہے، کیونکہ کوئی اس سے بچ نہیں سکا۔ اپنے سامنے تو نے سینکڑوں کو دفن کر دیا، اب جب موت یقینی ہے تو کیوں آتی ہے موت، کہاں پہنچاتی ہے موت؟ عالم آخرت میں، عالم برزخ میں۔ اگر تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تو تجھے موت ہی کیوں آتی، زندگی بھر تجھے یہیں پر رکھتے۔ لیکن اپنے سامنے یہودی بھی جا رہا ہے، عیسائی بھی جا رہا ہے، کافر بھی جا رہا ہے، مشرک بھی جا رہا ہے، منافق بھی جا رہا ہے، صغیر بھی جا رہا ہے، کبیر بھی جا رہا ہے، چھوٹا بھی جا رہا ہے، بڑا بھی جا رہا ہے، سب جا رہے ہیں، بوریاں بسترا باندھنے کی سب تیاری کر رہے ہیں۔ تو موت تو تجھے آنی ہے کیونکہ تجھے تیرے سامنے سب تیرے دادا پردادا جا چکے۔ لہذا جب آخرت کی ایک چیز تیرے سامنے ہو رہی ہے تو آخرت کے بعد آنے والی زندگی جو ہے وہ بھی ضرور ہوگی، اس لیے کہ قرآن سچا ہے، قرآن ہمارا آپ کا یقین ہے اس کے اوپر۔ اگر ذرا بھی یقین ڈھل مل ہو جائے تو ایمان مضبوط نہ رہے، آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ لہذا غزوہ تبوک کے موقع پر جب اعلان فرمایا کہ بھئی اپنی اپنی چیزیں لے کر آؤ، سخت گرمی کا زمانہ، فقر و فاقہ، صحابہ کے گھر میں کھانے کے واسطے موجود نہیں، ایک ایک کھجور کے اوپر گزارا 24 گھنٹے کے لیے۔ وہ تو اللہ نے صحابہ کو مسلمانوں روحانی طاقت عنایت فرمائی تھی، اور جس کو روحانی طاقت مل جائے پھر وہ کھانے پینے کی جانب متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے تو اپنا دل اب اللہ کو دے دیا۔ اللہ کھاتا پیتا نہیں، لہذا جو اللہ والا ہے وہ بھی بہت کم کھاتا پیتا ہے، کیونکہ بشری تقاضے تو پورے ہونے ہیں۔ چنانچہ اپنی اپنی بساط کے مطابق لوگ جو ہیں وہ لے کر آ گئے۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیتیں ہیں جو میں نے اس وقت پڑھی ہیں آپ کے سامنے۔ وَلَكِنْ بَعُودَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، سفر بہت طویل تھا مدینہ منورہ سے کہاں تک کا، ملک شام تک کا، اور جاڑا تھا، گرمی، سخت گرمی، بھائی سخت گرمی۔ عمر تم کیا لائے کہ یا رسول اللہ میں گھر کا آدھا سامان لے کر آ گیا، گھر کا۔ اس دن حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ آج تو میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا نیکی میں، ثواب میں، آج تو صدیق اکبر نمبر 2 پر ہو جائیں گے، اب تک تو ہر چیز میں نمبر 1 پر ہیں۔ سرکار نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل اور دوست بناتا ہوتا تو ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن چونکہ اللہ کا درجہ ابو بکر سے بڑا ہوا ہے، پہلے وہ ہے۔ چنانچہ عمر کیا لائے ہو کہ جی ساری چیزیں آدھی آدھی کر کے لایا ہوں، اگر 10 کلو آٹا گھر میں تھا تو 5 کلو آپ کے لیے لے کر آ گیا، 5 کلو گھر، ہر چیز کا آدھا آدھا کر دیا۔ حضرت عمر بڑے خوش تھے کہ بھائی آج تو یار بازی مار لی، آج تو بازی مار لی، بھائی آگے بڑھ رہے ہیں، یقین تھا ان کو۔ لیکن صدیق اکبر تو صدیق اکبر تھے، وہ رفیق یار غار تھے، رفیق یار غار، پہاڑ کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر سوار کر کے چلے ہیں، اور بالکل دبلے پتلے تھے ابو بکر صدیق۔ کیسے تھے؟
بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، بہت کمزور نحیف الجثہ، روتے بہت تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بہت مار کھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، بہت مار کھائی ہے۔ اور عجیب و غریب مسئلہ، چونکہ بہت زیادہ تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے اپنی لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دی۔ اور ایک حدیث میں تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ کے ساتھ نکاح ہونے سے پہلے جبریل علیہ السلام نے اللہ پاک کی طرف سے مجھے یہ بشارت خوشخبری دے دی تھی کہ یہ عورت آپ کے نکاح میں آنے والی ہے، صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ۔ سرکار نے فرمایا مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ ایسا ہونے والا ہے، اور ویسے ہی ہو گیا۔ کیوں بھئی اللہ کی چاہت نہیں پوری ہوگی تو کس کی پوری ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ چلتی میاں جی اس کی ہے، کسی کی نہیں چلتی، سکہ اسی کا چلتا ہے۔ کہاں؟ صرف ہندوستان میں یا پوری دنیا میں؟ میاں عرب و عجم سارے علاقوں میں یار اللہ ہی اللہ ہے، یہ یقین جما کر چلنا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تعلق تھا، ہر مقام پر ساتھ رہے کس کے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت کا سفر کوئی معمولی سفر تھا؟ ہجرت کا سفر یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کیا معمولی تھا؟ ارے دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے، ہزار طرح کی رکاوٹیں آ رہی تھیں۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ دونوں چھپے ہیں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، کہاں؟ غار ثور کے اندر، غار ثور کے اندر جب جا کر چھپے ہیں اور کفار اور مشرکین پیچھے لگے ہوئے تھے کہ پکڑ لو ان کو، چونکہ وہ کہہ رہے تھے ان کے تو یار سوئیاں مرچیں لگ گئیں کہ کہاں یار ہم جیسی طاقت کے مقابلے میں کہاں یہ چھپ کر چلے گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ یاسین کا پہلا رکوع۔ فرمایا ہم نے تو ان کے درمیان اور اپنے محمد کے درمیان آڑ بنا دی، محمد موجود ہیں، سامنے سے نکل کے جا رہے ہیں پر دکھائی نہیں دے رہے، اللہ نے اپنے پردے میں چھپا لیا۔ چنانچہ وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے مکڑی کو توفیق دی کہ اس نے غار پر جالا تن دیا، حالانکہ ابوبکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے، لیکن جانے کے بعد، اندر جانے کے بعد اس مکڑی نے جالا، اور پھر اس غار کے اندر ایک درخت، جیسے اگاتے ہیں درخت، ارے بھائی آپ کے لینٹروں میں چھتوں میں گھاس اگاتی کہ نہیں؟ اور کافی اگر آپ نہ کٹوائیں تو بڑے بڑے پیڑ بن جاتے ہیں، وہ باہر کو نکلے رہتے ہیں، لینٹر کو خراب کرتے ہیں، چھت کو خراب کرتے ہیں، ان کی جڑیں کاٹنی پڑتی ہیں، ورنہ کاٹ دو پھر اگ کر آ جاتے ہیں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے کبوتر اور کبوتری کو جناب انڈے دینے کی توفیق عنایت فرمائی، وہاں انڈے بھی آ گئے۔ تو وہ سوچنے لگے، اچھا انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ کتنا انعام تھا؟ آج بھی رکھ دیتے ہیں انعام، فلاں کو پکڑ کے لاؤ تو اتنا انعام دیں گے۔ 100 سرخ اونٹ، زندہ یا مردہ، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اور عرب میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی ہے، بہت مہنگا ملتا ہے وہ۔ چنانچہ یہ سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں، وہ اونٹوں کے لالچ میں آ کر کہا کہ میں پیچھا کروں گا، میں کہتا ہوں کہ تو کیا پیچھا کرے گا، تیری قسمت اللہ بنانا چاہتا ہے۔ ارے باولے، تجھے تو اللہ بنانا چاہتا ہے اس بہانے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے سے آتی ہے، قیمت نہیں مانگتی۔
حضرت سراقہ سرپٹ دوڑے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا اور اتنے قریب پہنچ گئے کہ بس اب پکڑے ہیں تب پکڑے ہیں. لیکن سرکار تو اللہ کی کسٹڈی میں تھے، اللہ کی حفاظت میں تھے. تو سراقہ ابن مالک جیسے ہی قریب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گھوڑے کے اگلے دو جو پیر تھے نا زمین میں دھسا دیے، زمین میں. اب جب گھوڑے کے دو پیر زمین کے اندر دھس گئے، اتنی دیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھ گئے، پھر اوجھل ہو گئے. خدا تعالیٰ یہ تماشا دکھا رہا تھا کہ اگر میں چاہتا تو سراقہ کو جان سے مار دیتا. اللہ تعالیٰ موت کا مالک ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں، یہ دکھا رہا تھا، امت کے لیے تعلیم دے رہا تھا کہ قدم قدم پر اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. یہ یقین بنا کے چلو. کوئی ماں باپ یا دوست احباب حفاظت نہیں کرتے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اللہ سے بہتر کسی کی حفاظت نہیں. چنانچہ گھوڑے کے پیر، اچھا پھر اس زمانے کے اعتبار سے اپنے تیروں کو نکالا. وہ چھوٹے چھوٹے تیر ہوتے تھے، 7 تیر. کتنے؟ جھولے میں رکھے رہتے تھے. اس زمانے کے اندر فال ایسے کھولتے تھے کہ وہ جو تیر تھے جھولے میں ہر آدمی کے پاس رہتے تھے. اندر ہاتھ ڈالا، گھمایا، اب اس میں ہر ایک تیر پر لکھا رہتا تھا نعم. کیا؟ نعم کے معنی جی ہاں، یس. اور ایک تیر پر لکھا رہتا لا، نو، نہیں. تو اب اگر ہاتھ ڈالا اور گھمایا اور ہاتھ میں تیر آ گیا یس کا تو بھائی وہ کام کرتے تھے، اور اگر آ گیا نو، نہیں، تو وہ کام نہیں کرتے تھے. عجیب و غریب یار، دپل کی باتیں تھی. اللہ نے اس کو حرام فرمایا قرآن میں. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کا پہلا رکوع. یہ تیروں سے جو تم فال نکالتے ہو، آج بھی تو یہی ہو رہا ہے. عورتیں جا کر پوچھتی ہیں فال کھلوانی. کیا کروانی بھائی؟ فال کھلوانی. عجیب و غریب مسئلہ ہے. اور تعویذ گنڈا کرنے والوں نے اس کو اور عروج پر پہنچا دیا. پینسل لی، کاغذ دیا اور جناب کیڑے مکوڑے کاڑے تھے کتاب، فال میں یہ نکلا ہے. جھوٹ ہے یہ. کیا ہے؟ آگے کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. پاگل مت بنو. میں تو کہتا ہوں خواتین کو بھی، عورتوں کو، مردوں کو، میں کیا چکر لیے پھر رہو کہ یہ تعویذ دے دو وہ تعویذ دے دو. بھائی کیا تم نے یار اپنے آپ کو خراب کر رکھا ہے؟ سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں. اور یہ تعویذ کرنے والا، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے شہروں کے اندر فٹ پاتھ ہوتے ہیں. جیسے دلی کے اندر فٹ پاتھ ہیں، بامبے میں ہیں، کلکتے میں ہیں، چینئی میں ہیں، مدراس میں ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، مدینہ منورہ میں فٹ پاتھ ہیں. پیدل چلنے والے اس پر چلتے ہیں، باقی روڈ پر سواریاں چلتی. تو دیکھا ہوگا آپ نے فٹ پاتھ کے اوپر بہت سے لوگ چادر بچھا کر یا ٹیبل رکھ کر طرح طرح کے پتھر بیچتے رہتے ہیں. طرح طرح کے انگوٹھی میں جڑنے کے پتھر. اور یقین یہ ہوتا ہے کہ ان پتھروں میں تاثیر ہے، یہ پتھر ہماری قسمت بنا دیں گے. دیکھا ہوگا آپ نے بہت مرتبہ، آپ دلی گئے ہیں، وہاں پتھر بیچنے والے لگے رہتے ہیں، انگوٹھی بنا کر دیتے ہیں، یہ انگوٹھی پہنو تو ایسا ہو جائے گا. ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ اگر ان انگوٹھیوں میں اور ان پتھروں میں یہ تاثیر ہوتی، توجہ، تو یہ انگوٹھی اور پتھر بیچنے والا بولا فٹ پاتھ پہ ہی کیوں بیٹھا ہوا ہوتا؟ یہ تو راجا بنا ہوا ہوتا. تمہیں غلط تو نہیں کرا میں؟ ہاں، جواب دینے کا یہ طریقہ ہے. مناظرہ ہر کسی سے نہیں آتا، بحث و مباحثہ ہر کسی سے نہیں آتا. اگر یہ تاثیر رکھتے پتھر تو پھر کیا میں یار یہ فٹ پاتھ پہ ہی کو بیٹھا ہوتا ہے تو ہرو بھائی 8-8 کروڑ کی بلڈنگوں میں رہنے والا ہوتا.
میاں ساری انگلیاں سب میں پتھر چلتے ہیں. بعض آدمیوں کو دیکھا ہوگا 10 انگوٹھیاں پہنے رہتے ہیں. ملنگ بابا ہو اللہ اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اگر اللہ تیرے دل میں ہوتا تو اس طرح تو فقیر بنا ہوا نہ پھرتا، غنی ہوتا. کیا ہوتا؟ بے نیاز. کیونکہ اللہ جس کے دل میں آ جاتا ہے قسم بخدا اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں، اس سے بڑا وہ غنی ہے، بے نیاز ہے. اور سرکار نے فرمایا الغنا غنى النفس. ارے بھائی اصل مالداری تو یار دل کی مالداری ہے. اگر پیسے کی مالداری اور دل میں ہے مرض یعنی کنجوسی تو جتنا مالدار ہوتا چلا جائے گا اتنی کنجوسی آتی چلی جائے گی. مال مال ہر وقت مال. لہذا اب جو فال نکالی اس پر آئی تھی بات کہ اس میں تیر نکلا لا کا. کیا نکلا؟ لا کا مطلب یہ تھا کہ پیچھا مت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہیں پیچھا کرو. نہیں، وہ جو لالچ تھا نا 100 اونٹوں کا، لالچ بری بلا. کیوں بھائی احسان بھائی؟ لالچ بری بلا. لالچ اور علم دین کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، ہمیشہ یاد رکھو. اگر کوئی آدمی لالچی ہے تو اللہ والا نہیں بن سکتا، اور اگر اللہ والا ہے تو کسی سے لالچ رکھ نہیں سکتا. اسی سے رکھے گا کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. طمع اور لالچ ایک ساتھ دل میں علم دین جمع نہیں ہو سکتے. لہذا اس نے کہا کہ اللہ اگر یہ میرا گھوڑا باہر نکل آئے زمین سے تو میں پیچھا نہیں کروں گا. اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے مگر شرک کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ اگلے پیر گھوڑے کے باہر نکال دیے. پھر 100 سرخ اونٹوں کا لالچ غالب آ گیا، پھر پیچھا کیا. حالانکہ فال کا تیر بھی منع کر چکا تھا، نہیں مت جاؤ، پیچھے مت جاؤ، مت جاؤ بالکل. لیکن لالچ ہے. بھائی حافظ انیق سو مت ہو یار، طبیعت بور ہو جاتی ہے، اٹھ کے بیٹھو یار. ان کی نیند بڑی مشہور ہے. یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے. چنانچہ میں کیا عرض کر رہا تھا، مضمون اس سے خبت ہو جاتا ہے، تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. پھر چلا گیا سراقہ ابن مالک ابن جعشم. باپ کا نام تھا مالک، دادا کا نام تھا جعشم. بخاری میں ہی یہ تینوں الفاظ. تیر نے بھی منع کر دیا، گھوڑے کے پیر بھی. یار یہ گھوڑا کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو یار بالکل بے زبان جانور ہے. ارے بھائی گھوڑا مارا جا رہا ہے اپنے سوار کی وجہ سے. اس کی نیت صحیح نہیں ہے گھوڑے سوار کی. کس کا پیچھا کر رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر جناب 100 سرخ اونٹوں کا لالچ ہے، پھر بھاگا پیچھے، پھر بھاگا پیچھے. تھوڑی دور جا کر پھر دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ دونوں جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق اور حضور علیہ السلام. پھر اللہ نے جناب گھوڑے کے پیر آگے کے دھسا دیے. بھائی اللہ تو اپنے نبی کی حفاظت کرتا تھا نا. چنانچہ پھر جناب جھولے میں ہاتھ ڈالا اور فال نکالی، فال نکالی. اس میں پھر آ گیا تیر جو ہاتھ میں آیا، آنکھیں میچ کے نکالا. پھر آ گیا لا. لا کا مطلب نہیں، ڈونٹ گو بیہائنڈ پروفٹ، بیہائنڈ ابو بکر صدیق. پھر وہ دعا کی کہ اگر اب کی مرتبہ تو نے باہر نکال دیا تو اب کے تو میں پیچھے چلا جاؤں گا. گھوڑے کا پیر نکل آیا، اللہ نے نکال دیا. پھر 100 سرخ اونٹوں کا لالچ آیا، پھر جناب پیچھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی
کہ ایسے ایسے لوگ پیچھا کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اندازہ تھا. بھئی آپ تو سارے عقل مندوں کے عقل مند تھے بھئی. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آدمی پیچھے آ رہا ہے، کہیں نقصان نہ پہنچا دے. آپ نے فرمایا صدیق اکبر گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. پھر جناب اس گھوڑے کے پیر جو تھے وہ دھس گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رک جاؤ. کیا؟ اور آپ نے اس سوار سے سراقہ سے کہا اے سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب ایران کے بادشاہ اور روم کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. کیا حال ہوگا تیرا، کیسا بڑھیا لگ رہا ہوگا. سونے کے کنگن بادشاہ پہلے پہنتے تھے، فرعون بھی پہنتا تھا. ہمارے یہاں تو مرد کے لیے سونے کو حرام کر دیا گیا، لیکن سرکار نے اشارہ کر دیا کہ ایسا ہوگا، ایسا. بس سراقہ جو تھا پیروں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے آپ کلمہ پڑھائیے. کلمہ، مسلمان ہو گیا. آیا تھا مارنے کے لیے اور خود غلام ہو کر چلا گیا. یہی تو جادو ہے، یہی تو جادو ہے اللہ کے نبی کا. اب وہ سوچ رہے ہیں بھئی سراقہ گئے ہوئے پیچھا کرنے کے لیے، اب تک نہیں آئے، اب تک آ رہے. وہ کیا آتے، وہ تو گرویدہ ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. سرکار نے کیا کہا، وہ آیا تھا 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں، لیکن سرکار نے اس سے زیادہ کی پیشین گوئی کر دی اور فرمایا وہ وقت کتنا بڑھیا ہوگا تیرے لیے کہ ایران اور اسی طرح روم کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. کوئی بات نہیں، سرکار نے پیشین گوئی فرما دی. اب سرکار جو فرمایا اس کو تو پورا ہونا ہی ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن یہ واقعہ پیش نہیں آیا. یہ واقعہ تو سراقہ نے کہا کہ سرکار نے فرما دیا، ٹھیک ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آ گیا. پھر جناب کوئی سونے کے کنگن نہیں، اور یہ یقین تھا کہ یہ ہونا ہے، یہ. اب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایران اور روم کے اندر صحابہ کی فوجیں پہنچی، اور وہاں ایران کو بھی فتح کر لیا اور ملک روم کو بھی فتح کر لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارا مال غنیمت جو ملا تھا، جو رومیوں نے چھوڑا بھاگ گئے اور ایرانیوں نے چھوڑا بھاگ گئے، وہ سارا جمع کر دیا گیا. چونکہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ وہی تھے، امیر المومنین وہی تھے. تو مال غنیمت جب آپ نے دیکھا تو اس میں چاول، بوری، جو کچھ بھی تھا، بہت کچھ سامان تھا. تو اس میں ایران کے بادشاہ، روم کے بادشاہ کے پہنے ہوئے سونے کے کنگن بھی تھے. گھبراہٹ میں وہ بھی چھوڑ کے بھاگ گیا. اور صحابہ کی دہشت رہتی تھی، روب طاری رہتا تھا. کس کا؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. ہم تو دلوں میں دھاگ بٹھا دیتے ہیں. دھاگ، نہتے صحابہ دھاگ بیٹھی ہوئی ہے، چھوڑ کے بھاگ گئے. اچھا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا علم تھا کہ سرکار نے پیشین گوئی فرما دی. کس کو پتہ نہیں تھا اس بات کا؟ تو جب یہ سونے کے کنگن سامنے آئے تو آپ نے فرمایا سراقہ کو بلاؤ. کس کو؟ سراقہ کو بلاؤ. سراقہ کو بلوایا گیا اور سراقہ کے ہاتھ میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سونے کے کنگن پہنا دیے اور فرمایا سراقہ، یہ میں نے تمہارے ہاتھوں میں ایران اور روم کے بادشاہ کے کنگن تو پہنا دیے، اور سرکار کی پیشین گوئی میرے زمانے خلافت میں پوری ہونی مقدر تھی. یہ شرف مجھے حاصل ہونا تھا. یہ سرکار نے
تمہارے لیے پیشین گوئی فرمائی اللہ نے پوری کر دی، پر سراقہ اب اتار دو۔ کیا؟ مرد کے لیے سونا جائز نہیں ہے، لیکن ہاں تم اس کے مالک ہو، تم اس کے مالک ہو۔ تو سرکار کی پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی اور نافرمانی بھی لازم نہیں آئی کہ مرد کے لیے سونے، لیکن بس پہنائے اور اتار دیے تاکہ سب جان لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں یہ کر رہا تھا کہ جنگ تبوک کے موقع پر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ یہ تھا کہ آج تو پالا مار لیا بھائی۔ عمر کیا لائے کہ آدھا سامان گھر چھوڑ کے آ گیا۔ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا گھر کا سامان چگ چگ کر لے آیا ہوں، چک چک کے لے آیا ہوں، کوئی سامان گھر میں نہیں۔ تو پھر کیا چھوڑ کر آئے ہو گھر میں؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ کون جیتا بھائی؟ ابو بکر صدیق یہاں بھی آگے نکل گئے، وہ تو اللہ جس کو آگے رکھنا چاہے۔ سارا گھر کا سامان چگ چگ کر لے آیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سن 9 ہجری میں جنگ تبوک کے، تو اس وقت فاروق اعظم نے کہا تھا واقعی میں ابو بکر سے نہیں بڑھ سکتا، میں ابو بکر سے نہیں بڑھ سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت بھی فرماتے تھے بے انتہا۔ اتنی محبت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر کے ساتھ محبت کی وجہ سے صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ حضور کے نکاح میں دے دی۔ زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑی بات تھی۔ اور جب انتقال کا وقت قریب آیا صدیق اکبر کے انتقال کا، تو فرمایا کہ مجھے پرانے کپڑے میں کفن دینا، پرانے نئے کپڑے پہننے کا حقدار زندہ آدمی ہے۔ کیا بات تھی، کہاں کی بات، کہاں کی کوڑی نکال کر لائے۔ نئے کپڑے کو پہننے کا حقدار زندہ آدمی ہے، مجھے تو پرانے کپڑے کے اندر کفن دے دینا۔ ان کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ اور ایک بات اور فرمائی انتقال سے پہلے، قبر شریف کے پاس لے جانا۔ کہاں؟ سرکار کی قبر شریف کے پاس لے جانا، اور یہ کہنا کہ ابو بکر آپ کے قریب، آپ کا ساتھی آپ کے قریب دفن ہونا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ابو بکر کو یہاں دفن کر دے جائے۔ اب لوگوں نے زور سے وہاں یہ بات کہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر۔ سارے لوگوں نے جواب سنا کہ سرکار کی قبر شریف سے جواب آیا، ارے بھائی دوست کو دوست کے قریب دفن کر دو۔ کیا جواب آیا؟ یعنی کیا مطلب؟ اجازت ہے، یعنی چنانچہ آج بھی وہ سرکار کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ اب حضرت عمر کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کی بات الگ تھی، ہر آدمی کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ کہا کہ میرے جنازے کو عائشہ اماں کے پاس لے جانا، یہ نہیں کہا کہ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس لے جانا، عائشہ صدیقہ کے پاس لے جانا، اور یہ کہنا کہ عمر یہ درخواست کرتا ہے کہ اماں عائشہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ابو بکر کے قریب دفن کر دیا جاؤں۔ تو حضرت عائشہ کے پاس لے گئے، انہوں نے اجازت دے دی۔ انہوں نے، کیونکہ وہ جو روضہ اقدس ہے وہ کس کا کمرہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا۔ کہاں کس کا کمرہ ہے وہ؟ کیا عائشہ کی قسمت ہے کہ آج لاکھوں کروڑوں آدمی تو حضور کے روضے پر عائشہ کے کمرے میں جا چکا، جی درود و سلام پڑھ چکا، اور نہ معلوم قیامت تک کتنے آئیں گے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ میرے پاس روزانہ 70,000 فرشتے آسمان کے درود و سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور شام کو الگ آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ فرشتہ 70,000 درود پڑھ چکے قیامت تک ان کا نمبر دوبارہ نہیں آئے گا۔ اتنے کثیر درود و سلام پڑھے جاتے ہیں۔ تو خیر جی، وہ جو دوستی ہے وہ یہ کہے گا کہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال بھی میرے کچھ کام، میں تو سوچ رہا تھا یار کچھ اللہ پاک کو رشوت دے دوں گا کام، کیونکہ عادت تو وہی پڑی ہوئی نا، عادت تو وہی پڑی ہوئی ہے۔
قانون کو توڑو اور اپنا کام کرواؤ، پیسہ دو اور کام کرواؤ، بڑے سے بڑے قاتل جیل سے باہر نکل آتے ہیں۔ لیکن اسلامی قانون یہ نہیں ہے، اسلامی قانون یہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے جہاں اسلامی حکومت قائم کر دی وہاں تو امن و امان ہے، سکون ہی سکون، آشتی آشتی، ہر ایک کی عزت محفوظ، مال محفوظ۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ تو تھوڑے سارے مال کی بات کرتا ہے، اوفو اگر ساری زمین کے برابر بھی سونا تو ہمیں دے، گولڈ، تو ہم تجھے معاف نہیں کر سکتے، ہم تجھے نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تیسرے پارے کے آخر میں یہ مضمون موجود ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون۔ یہ سارا مضمون تیسرے پارے کے آخر میں موجود ہے۔ تو روئے زمین کے بھراؤ کے برابر بھی اگر سونا دیں گے تو وہ سونا اللہ پاک قبول نہیں کرے گا۔ تو مال بھی کام نہیں آیا۔ اچھا، ابو لہب کے کچھ کام آیا مال؟ ابو لہب کے کچھ کام آیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، وہ بھی کچھ کام نہیں آیا۔ پھر وہ جو میرے سوسائٹی کے اندر ایک عزت بنی ہوئی تھی، سب لوگ کہتے تھے پردھان جی، نیتا جی، فلاں جی، فلاں جی، فلاں جی، یار میرا دبدبہ ختم ہو گیا۔ دنیا کی حد تک یار وہ دبدبہ تھا وہ بھی جھوٹا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، میرا دبدبہ، میرا روب اور میرا خوف جو ہے وہ یہاں پر جاتا رہا۔ یہاں تو بھائی ایمان والے آدمی کی قدر ہو رہی ہے، کسی بے ایمان کی قدر یہاں پر نہیں ہو رہی ہے۔ ساری چیزیں میری ہلاک عنی سلطانیہ، میرا دبدبہ ختم ہو گیا۔ بس انشاءاللہ اگلا مضمون اگلے پیر کو ذکر کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق ارزانی فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔